यहाँ पे मौजूद हैं, तारफ़ भी साथ साथ कराएंगे ये, लेकिन अहले इलाका भी काफ़ी तादाद में इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले हम इनसे शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर थोड़ा सा अपना तारफ़ भी कराएं, आपका अहदा क्या है और आप किस हवाले से यहाँ पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं आतिफ ताहिर, जनरल कौंसलर बफ़ा कलां, इस टाइम बफ़ा मेरा में मौजूद हूँ उस्मानाबाद में। मेरे साथ मेंबर अनायताबाद हमजा अशरफ साहब, नज़ीर चौहान साहब और रहमानुल्लाह चेयरमैन बफ़ा मेरा भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पे खड़े अमर खान भाई तो सब मौजूद यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं यहाँ पे इन सब लोगों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे तरक्याती काम हो रहे हैं उसके अलावा उसके हवाले से सबसे पहले हमारे एमएलए डॉक्टर सजाद अवान साहब और हमारे तरक्की के बादशाह कैप्टन सफदर साहब और हमारे एमपीए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और पूरी क़यादत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ बफ़ा मेरा उस्मानाबाद में एक देरीना मुतालबा पूरा करते हुए ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 200 kV का ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो रहा है। तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के लोगों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उनका एक बहुत देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो हमजा अशरफ की क़यादत जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं NH14 के, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी जगहों के लिए ट्रांसफार्म हमने प्रपोज़ किए हुए हैं। सब भी तैयार इंशाअल्लाह करीब, जैसे शमालाबाद, बफ़ा मेरा, नौरियान बाबा ज़ियारत दफ़ा, काफ़ी जगहों पे इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन ट्रांसफार्म आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अवामी मसाइल और आवाम की परेशानी को दूर करते हुए यहाँ पे काफ़ी काम इंशाअल्लाह होने को जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात की और भी आगाही करना चाहूँ कि हमारे मेंबर अनायताबाद हमजा अशरफ और हमारे नज़ीर चौहान और हमारे अमर भाई रहमानुल्लाह, ये सारे लोग अपनी मेंबरी का और चेयरमैनी का हक़ अदा करते हुए आप लोगों की और इलाके की तामीर और तरक्की में कोशा हैं। और हमारी अपनी जो पार्टी है वो भी इंशाअल्लाह ताला, हमारी क़यादत भी हर मुमकिन तामीर और तरक्की में लगी हुई है। इसके बाद मैं वापडा AC साहब और हमारे जो SDO साहब हैं, इसके अलावा वापडा हुक्काम का भी इंतहाई मशकूर हूँ जो यहाँ पे मौके मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी इंशाअल्लाह ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तमाम वापडा एहलकार का भी इंतहाई मशकूर हूँ। तो इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमजा अशरफ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना तन मन धन लगा कर अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनके काम करने को देख कर, इनके जज्बों को देख कर अपने काम जो है मुमान पड़ रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह इनके लिए दुआगो भी हूँ और दरख्वास्त करता हूँ हमजा अशरफ साहब से कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। हमजा अशरफ साहब, मेंबर अनायताबाद। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? और रहने इलाका उस्मानाबाद की तरफ से भी कैप्टन सफदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि कहा जाता है कि काफ़ी अरसे से कहा जाता है क्या है कि देखा जाता है कि काफ़ी अरसे से KPK के अंदर मौजूदा जो गवर्नमेंट है PTI की है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो मानसरा है, मैं मानसरे के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मानसरा लवारसों में शामिल नहीं होता कि इसके जितने फंड्स जब तक खैबर पख्तूनख्वा इसको लगाया गया है उसके बाद जितने जो इसका मामलात हैं, नौकरियों की बात की जाए, जो भी अभी यहाँ पे जो जितने भी मामलात हो रहे हैं हमारे, मैंने इधर देखा है हमारा रेस्क्यू में जितने भी लोग भर्ती हुए वो टोटल मर्दान और पेशावर के आया कि मानसरे के अंदर नौजवान पढ़े लिखे नहीं है। इसके ऊपर आप थोड़ा सी रोशनी डालें। मैं आपको इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि उस दिन तकरीबन 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के साथ हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो इंशाअल्लाह ज़ारा के अंदर बनेगी, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिफिकेशन भी कर दी और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द काम लगा जिसमें 20,000 नौकरियाँ हज़ारा के लोगों को मिलेंगी इंशाअल्लाह। और जब से PTI की हुकूमत है, पहले तो हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन जब से इस सूबे में PTI की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने हमें मुस्लिम लीग को, जो कि हज़ारा का गढ़ माना जाता है, हज़ारा के लोगों को इस वजह से नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा सर, लास्ट में सवाल है, जैसे कि अभी बालाकोट ऊपर एक डैम तैयार हो, उसके बाद मैंने फिर दोबारा अर्ज़ करता हूँ यहाँ पे नौकरियों के हवाले से
کہ آیا کہ مردان سوات اس کے بعد پشاور کے نوجوان یہاں پہ آ کے نوکریاں کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ پی کے کے اندر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہاں سے نوکریوں کے لیے یہاں پہ ان کو لایا جاتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ بالاکوٹ کا جو مسئلہ تھا، احمد شاہ وہاں کے MP بھی ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر پہ تھے، اور وہ سارا کام جو ہے وزیر اعلیٰ کے مشیر کا بنتا ہے کہ وہ بالاکوٹ کا رہائشی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی نوکریاں اٹک پار کیوں بیچتے ہیں؟ اصل مسئلہ تو احمد شاہ بھائی کا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی سر، مزید کوئی سر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو دیں جی۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ جی۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں جی۔ میرا نام محمد نذیر چوہان، میں سابقہ نائب ناظم وفا میرا، ٹھیک ہو گیا، مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر میں سب سے پہلے جو ہے نا کیپٹن صفدر صاحب کا اور سجاد امان صاحب کا، سردار موجود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے وقتاً ہماری جو ہے نا رہنمائی کی ہے اور ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے فنڈ دیے ہیں، روڈ کے کام بھی کیے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، ابھی بھی جو ہے سروے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جیسا حمزہ بھائی نے کہا کہ نہر کے روڈ جو ہے اس کے لیے 4 کلومیٹر جو ہے نا پختگی کے لیے اور اب بھی انشاءاللہ ہوں گے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پارٹی کی رہنماؤں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے ان سے بھی گفتگو کی ہے، PTI کی حکومت آ رہی ہے، لیکن مانسرہ کے اندر اس وقت بھی جو بڑی سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں، اور کئی جگہوں پہ جیسے کہ ابھی الیکٹرک سپلائی کی وہ ہوئی ہے مانسرہ کے لیے، KPK کے لیے، ہمارے ہزارہ کے لیے، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ تناول کے اندر کیپٹن صاحب کافی کام کرا رہے ہیں، تو ابھی گیس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے، کام تو ہو رہے ہیں، لیکن چند لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی مانسرہ کے اندر جو ہے کام اس وقت نہیں ہو رہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے وہ تو ہمیشہ مخالفت جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں جی، ان کو تو سامنے بھی نظر نہیں آتا ہے، سامنے دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کو سے یہ پوچھتے ہیں ہم کہ PTI والوں نے مانسرہ چھوڑیں بقایا کیا کیا ہے؟ بقایا صبح میں بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ویسے تو باتیں بہت کرتے ہیں PTI والے، لیکن کام تو پورے پاکستان میں انہوں نے نہیں کیا۔ مانسرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ والوں نے کام ہمیشہ کیے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، ابھی بھی کیے ہیں۔ اچھا سر، کالی دریا سے لے کر شنکیری تک میرا خیال ہے ایک کیپٹن صاحب نے افتتاح کی تھی، وہ کام ابھی تک روڈ کا نہیں ہوا، اس کی تاخیر کی کوئی وجہ؟ اس کی تاخیری کی وجہ جو ہے نا وہ محکمے سے تھوڑا معاملات چل رہے ہیں، اچھا، انشاءاللہ وہ ہوگے، لازمی ہوگا، وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری ہے ان سے، کافی تعداد میں اہل علاقہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ ٹرانسفارم یہاں پہ پہنچ آیا ہے، تو مزید بھی ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ٹرانسفارم ہے جی، اس کو بھی اتارا جائے گا، اور یہ اہل علاقہ کے لیے ایک بڑا ٹرانسفارم 200 kV کا جو ہے یہاں پہ لایا گیا۔ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں جی، اہل علاقہ سے بھی کسی سے بھی بات کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں، مائک تھوڑا سا جی پاس رکھے۔ جی میرا نام ہے محمد جعفر، اچھا جی، میں عثمان آباد کا رہنے والا ہوں، مستقل میرا گاؤں ہے جو بالاکوٹ ہے۔ اچھا بالاکوٹ ہے۔ تو اس وقت آپ کے علاقے میں ایک ٹرانسفارم جو ہے 200 kV کا لگایا جا رہا ہے، 100 کا اتار کے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے، مسلم لیگ نون پارٹی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بیان کریں؟ جی سر، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اس وجہ سے کہ اکثر ادھر بجلی کا اکثر یہ پرابلم بنا رہتا تھا، کبھی فوز اٹھ جاتے تھے، کبھی بجلی جل جاتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا، کبھی کیا ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ ان کا میں مشکور ہوں کہ ہمیں انہوں نے اس چیز سے نوازا، اور بجلی کی کمزوری تھی، ڈیم بجلی ہوتی تھی، بجلی پوری نہیں ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے ٹرانسفارم کے اوپر لوڈ آتا تھا اور بار بار تار جل جاتی تھی اور فوز اٹھ جاتی تھی۔ اچھا، یہاں کے جو آپ کے ناظم میں ممبر ہیں اور بھی آپ کے جو یہاں پہ سربراہ ہیں، آیا کہ وہ بر وقت آپ کو کام آتے ہیں، آپ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے مشکل وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی ان کے پاس استعفا بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا کام کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اس طرح یہ کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ بھی انشاءاللہ کا جس طرح میں کام ہو رہا ہے یہ کریں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پارٹی سے مطمئن ہیں؟ جی میں مطمئن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اور اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کا نام سر؟ نام سر کیا بتائے؟ ظہیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ظہیر صاحب، اس وقت آپ کے علاقے میں ایک ٹرانسفارم کا جو ہے کام جاری ہے، تو ساتھ ہمارے ساتھ معزز انسان بھی کھڑے ہیں،
جن سے گفتگو ہو چکی ہے اور کافی اہل علاقہ بھی موجود ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور سب سے پہلے میں ہمارے جو ہے نیا صاحب سجاد عوان صاحب کیپٹن صفدر صاحب سردار محمود صاحب ان کے مشکور ہیں. انہوں نے ہمارے عثمان آباد کے ایک درینہ مطالبہ پورا کیا. اس کے بعد آتف بھائی ہیں, حمزہ اشرف صاحب ہیں, اور ہمارے سابقہ ناظم نذیر چوہان صاحب ہیں, اور ہمارے ابھی موجودہ جو وائس چیئرمین صاحب ہیں حاجی انور صاحب. انہوں نے بھی پے در پہ ہمارے ساتھ شروع سے بھی کھڑے ہیں, آگے بھی کھڑے رہے ہیں. اب دیکھا جائے اگر حقیقت رسولت آپ نے کچھ بات کی, میں اس ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ ویکینسیوں کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, جتنے نوجوان ہیں جی, اب دیکھا جائے کہ ٹورزم جو جتنی پولیس بھی ہے ہماری, اس میں اٹک پار سے جتنے لوگ ہیں وہاں سے موجود ہیں. جی بالکل. تو حمزہ اشرف بھائی کی جو جواب تھا, میں بھی اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے وزیراعلیٰ کے مشیر ہیں احمد شاہ صاحب, ان کو ہم اپنی اس بات کی طرف سے, میں اپنے نوجوانوں کی طرف سے ان کو اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آیا ہم لوگ اتنے ہی لوارث ہیں, اتنی کیونکہ دیکھیں کتنے, اگر ہمارے وفا میرا کے نوجوانوں کو یا وفا ڈسٹرکٹ مانسہرہ جتنے بھی ہے, ان نوجوانوں کو اگر کسی نہ کسی جگہ پہ موقع ملے گا تو کتنے چولہے جلیں گے. اب اگر دیکھا جائے یہ سارے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کھڑے ہیں الحمدللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس بات کو حمزہ بھائی اور آتف بھائی, نذیر صاحب, حاجی چیئرمین صاحب, یہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. اس ایشو کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی یوتھ کے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی ہے. میں جتنے اس سے اعلیٰ حکام جتنے بھی ہیں, میں ان کو بھی اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. جس طرح بھی میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں بالاکوٹ میں, اس میں جتنی بھی ویکینسیاں ہیں, جس طرح حمزہ اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہماری ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جتنی بھی ابھی جن کے نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں ہمارے نوجوانوں کو ضرور موقع ملے گا. سر, مانسہرہ کو لوارث کیوں بنایا گیا, اس کے اوپر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں جب بھی کسی سے میری گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, جب سے ڈویژن ہزارہ صوبہ ہزارہ ہمارا ختم ہوا ہے, خیبر پختونخوا لگا ہے, اس کے بعد جو بھی معاملات ہمیں نوکری کے لیے جانا ہے تو ہمیں پشاور جانا ہے. اس کے بعد ہمارا بورڈ ابتباد بورڈ بھی ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ وہ ابھی تک بحال ہے. کئی لوگوں کی محنت ہے اس میں, لیکن یہ کافی تعداد میں نوجوان اس وقت یہاں پہ بھی کھڑے ہیں, لیکن گھروں میں جو 16 جماعتیں یہ سے اوپر کی بھی جن کے پاس تعلیم ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ سبزی منڈی میں بھی وہ کام کرتے ہیں, مستریوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے علاقے کے ساتھ, ہمارے صوبے کا ساتھ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو یہاں کے MNA MPs جن کے پاس یہ چیزیں ہیں, سیٹیں آتی ہیں, سب سے پہلے ہمارے مانسہرہ کے نوجوانوں کو آگے کرنا چاہیے. سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن اس کا جواب میں یہی دینا چاہوں گا, سب سے پہلے اگر جتنے ہمارے مانسہرہ کے جتنے نوجوان ہیں, اب سب سے پہلے ان کی تعلیم کی جو ہے یہ توہین ہے. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. سر, یہ آج یہاں پہ جو ہے ٹرانسفارم جو ہے 100 سے 200 کیے جا رہا ہے, اور اہل علاقہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, اس کے علاوہ کون کون سے علاقوں میں آپ نے یہ کام کیے؟ سڑکوں کے حوالے سے اگر پوچھا جائے, ٹرانسفارم کے حوالے سے, یا اور جو پائپ لائنوں کی بات کی جائے تو کون کون سے علاقوں میں آپ نے کام کیے, اس سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے کیپٹن صفدر صاحب, سجاد عوان صاحب, میاں طاہر حسین شاہ صاحب, سردار محمد یوسف صاحب, دیگی قیادت جو ہماری اس وقت موقع پہ تو نہیں آ سکی, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جنگ جو ہمارے وفا کلان سے ممبر ہیں, آتف طاہر, نذیر چوہان صاحب, رحمان اللہ وفا میرا کے چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ انور خان بھائی جو کہ اس وقت ممبر ہے میرا کے, اور ہمارے ساتھ یوتھ کے ممبر بھی موجود ہیں, اور عثمان آباد کے لوگ بھی یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں. یہ اب جو ٹرانسفارم ہم چینج کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ تھا بجلی کے حوالے سے بھی, اور انشاءاللہ کیپٹن صفدر صاحب نے NH14 میں تقریباً 120 ٹرانسفارمر جو ابھی نوشہرہ سے آنے, کچھ مانسہرہ باپٹا کے دفتر میں موجود ہے, ہم وقتاً فوقتاً جگہ جگہ پہ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کے علاوہ 1 ارب روپے کا فنڈ پکھل کے لیے کیپٹن صفدر صاحب نے مختص کی ہے, جس کے لیے ہم آج تقریباً 4-5 دن سے سروے کیے ہیں. وفا میرا میں ہوائی پول کے ساتھ نیر کا جو روڈ جا رہا ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا, وہ بھی انشاءاللہ ہم نے سروے میں کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ وفا پول جو تھا وہ ایک
10 करोड़ का फंड हमने बढ़ाकर 21 करोड़ कर दिया है। और इसी तरह लंगा में फिजबानिया अनायताबाद मेरा के तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए के जो फंड थे वो भी हमने सर्वे कर दिए। डोडियाल बदादी तकरीबन पखल के लिए 1 अरब रुपया कैप्टन सफदर साहब ने हमें फंड दिए है। ये हम उन पर इंतहाई मशकूर हैं कि अगर कैप्टन सफदर के अलावा हमारे दूसरे मैनेज वगैरह भी इधर थे MPA से, लेकिन जो काम मुस्लिम लीग के दौर में होता है वो किसी हुकूमत में नहीं होता है। इमरान खान तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया है। लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई है तो उन्होंने तरक्याती कामों का आगाज़ शुरू किया है। माइक इन दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? थोड़ा अपना तारफ़ कराएं जी। जी बात दे रहे हैं जी, बस मुतासर ही हैं, समझो होगा जी मुतासर जी माशाल्लाह। बिजली का भी फरहान बने हैं। अच्छा, जी बिजली का तो इलेक्ट्रिक इशू आया हुआ है, इंशाल्लाह शाम तक हो सकता है। ये पूरे मुल्क में मसला है, आपके इलाके का नहीं है। उसके बाद आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह एक हेवी किस्म का ट्रांसफार्मर लगाया गया आपके लिए। ये भी एक बड़ी बात है कि आपके बारे में सोचा गया। उसके अलावा अगर आप सड़कों की बात करते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या कहना चाहते हैं? खड़े ये रोड की बात है, बात है ये। अच्छा आज भी इसके पास गए थे हम, कोई मुतासर जगह है ये। अच्छा, ये पाकिस्तान के टोटे में नहीं आती, ये पता नहीं किस मुल्क में जाती है ये, समझे। देखें, अगर जैसे आपका ट्रांसफार्मर का काम हो गया, इंशाल्लाह हो सकता है आपकी सड़कों का काम भी होगा। तो टाइम से काम होते हैं, टाइम से होता है। बात ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मजीद ये काम होना जरूरी है। वीर भाई भी इधर खड़ा है, सब खड़े हैं, ये काम रोड का काम होता है। जी बिल्कुल जी, आपकी गुफ्तगू इन्होंने भी सुन ली और हमने भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर ली है। ठीक है, ठीक है जी। और जी क्यों, कैसे एंड करके फिर वीडियो ना चला देना, बस ठीक हो गई। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है जी। और कार्रवाई ठीक है, ज़रा राह दो जी, राह दो जी, माइक मुख्य आ दो चाचा। इधर पकड़ो, खफा ना हो जी, इधर तो जी नाज़रीन, आपने अहले इलाका की गुफ्तगू भी सुनी, जो नाज़म यहाँ पे थे उनकी गुफ्तगू भी सुनी। ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहे हैं, काम जारी है इस वक्त जी। ये आप देख सकते हैं 200 kV का ट्रांसफार्मर जो है लग रहा है यहाँ पे, ये गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो जी इसी के साथ अपने मेज़बान चौधरी कमरान को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया फिर आपको मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए